السلام علیکم۔ مجاہد فرساد۔ آج کے لیکچر میں ہم اردو زبان کا ماضی، حال اور مستقبل مختصراً بیان کریں گے۔ اسلام کی آمد سے نہ صرف عرب بلکہ غیر عرب علاقوں سے بھی مسلمان صوفی بزرگ تبلیغ دین کے لیے برصغیر میں سکونت پذیر ہوئے۔ یہاں مقامی لوگوں کے ساتھ گفتگو کے لیے وہ جس زبان کو استعمال میں لاتے تھے وہ اردو ہی کی ابتدائی شکل تھی۔ ان صوفیاء کی تصنع سے پاک اور خلوص سے بھری ہوئی زندگی اور طور طریقے مقامی لوگوں کو اتنا متاثر کرتے تھے کہ وہ جوق در جوق اسلام قبول کرنے لگے۔ نسل در نسل یہاں آباد رہنے کی وجہ سے باہر سے آئے ہوئے مسلمان بھی اسی مٹی کے فرزند بن گئے۔ صوفیاء کرام کی تبلیغ دین اور عارفانہ شاعری کی زبان نہ صرف پھیلتی گئی بلکہ اس کی خوبصورتی اور چاشنی میں بھی اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک مغلوں کے عہد میں اردو برصغیر کے کثیر علاقوں پر حکومت کرنے والے بادشاہوں اور نوابوں کے محلات اور درباروں میں پہنچ گئی۔ بادشاہوں، شہزادوں اور شہزادیوں نے بھی اس زبان میں اشعار کہہ کر اس کی عظمت کا اعتراف کیا۔ اس طرح عوامی سطح پر صوفیاء علماء نے اور خواص میں نوابوں اور سلاطین نے اس زبان کو مقبول بنا دیا۔ مسلم عہد حکومت میں اردو برصغیر کی علمی و ادبی زبان کے طور پر ہر جگہ بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے عہد تک تو اردو نے ایسی ترقی کر لی تھی کہ بادشاہ اور شہزادوں کی شاعری کو پڑھ کر گمان تک نہیں ہوتا کہ 2-4 پشت اوپر تک ان کے آباء و اجداد کی زبان فارسی تھی۔ اردو کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس کے آغاز و ارتقاء کا تعلق ہر اس علاقے سے جوڑا جاتا ہے جہاں مسلمانوں نے قدم رکھے۔ مسلمان سندھ میں وارد ہوئے تو سندھ کو اردو کی پیدائش کہا گیا۔ دکن اور مالابار کے علاقوں کو اردو کی تشکیل کے مراکز سمجھا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی مسلمانوں کی آمد اس کا سبب ہے۔ پنجاب اور دلی مسلمان سلاطین کے پایہ تخت رہے، اس لیے ان علاقوں کو اردو کی ولادت گاہ سمجھا جاتا ہے۔ اردو کی ابتدا کے جتنے بھی نظریات ہیں ان میں سے مسلمان حملہ آوروں، مسلمان سلاطین اور مسلمان صوفیاء کے وجود کو منہا کر دیں تو نظریہ ریت کی دیوار ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا اردو کا مسلم برصغیر کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ ایک کا وجود دوسرے کے لیے ناگزیر ہے۔ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں برصغیر کے ان جغرافیائی خطوں میں اردو زیادہ ترقی کرتی ہوئی نظر آتی ہے جہاں مسلمان اقتدار میں یا اکثریت میں تھے۔ دلی، لاہور، دکن کے علاقے مسلم اقتدار کے علاقے تھے، اس لیے اردو ان کی پہچان بن گئی۔ پاکستان بننے کے بعد اردو کو قومی زبان کا درجہ مل گیا اور اب یہ بہت بڑے خطے میں بہت بڑی آبادی کی نہ صرف رابطے کی زبان ہے بلکہ علم و ادب کی زبان بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کی بہت بڑی آبادی اس زبان کو بولتی اور سمجھتی ہے۔ برصغیر میں مسلمانوں کا علمی اور ادبی سرمایہ اسی زبان میں ہے۔ ایک طویل عرصے تک فارسی مسلمانوں کی علمی زبان رہی ہے۔ بہت سا علمی سرمایہ فارسی میں تھا، لیکن اب فارسی کی جگہ اردو ہماری شعر و ادب اور علم و ہنر کی زبان ہے۔ آج اس زبان میں یہ صلاحیت پیدا ہو چکی ہے کہ یہ ہر قسم کے علوم و فنون کی زبان بن سکے، اس لیے اس کا مستقبل تابناک ہے۔ بہت شکریہ۔